السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 95% مسلمانوں کو نماز کے فرض نہیں پتہ، نماز کی شرطیں نہیں پتہ، نماز کے واجبات نہیں پتہ۔ جب نماز کی شرطیں، واجبات اور نماز کے فرائض نہیں پتہ ہوتے تو پھر ہم یہ نہیں فائنل کر پاتے کہ کون سی چیز چھوٹنے سے ہماری نماز نہیں ہوگی اور کون سی چیز چھوٹے گی تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، کون سی چیز چھوٹے گی تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ یہ جب تک ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ ہمیں نماز کے فرض نہ پتہ ہوں، شرطیں نہ پتہ ہوں اور واجبات نہ پتہ ہوں۔ آج میں آپ کو یہی چیز سکھانے جا رہا ہوں کہ نماز کی شرطیں کتنی ہوتی ہیں، نماز کے فرض کتنے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نماز کے فرضوں کو 14 کہتے ہیں کہ نماز کے فرض 14 ہوتے ہیں، 13 ہوتے ہیں، 13 بولتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7 شرطیں ہوتی ہیں، 6 فرض ہوتے ہیں۔ تو صحیح کیا ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیں ہم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے فرض 13 ہوتے ہیں تو وہ شرطوں کو اور فرضوں کو ملا دیتے ہیں۔ 7 شرطیں ہوتی ہیں نماز میں اور 6 فرض ہوتے ہیں، تو 7 اور 6 13 ہو گئے، تو دونوں کو ملا کے بول دیا جاتا ہے کہ نماز میں 13 فرض ہوتے ہیں اور کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ کیا صحیح بات ہے وہ آج میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ فرض میں اور شرط میں کیا فرق ہے وہ بھی آج آپ سمجھ جائیں گے، واجبات میں کیا فرق ہے وہ بھی آپ ساری چیز انشاءاللہ آج کی کلپ میں آپ سمجھیں گے۔ آپ کو نماز سکھانا، صحیح کرانا، نماز کی چیزوں کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے بات آتی ہے نماز کی شرطیں۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں تو یہ یاد رکھیں، نماز کی 7 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، ہماری باڈی پاک ہونا چاہیے، ہمارا وضو بھی ہونا چاہیے اور ہمارا غسل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا، ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی پاک ہوں۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ جگہ سے مراد یہ ہے کہ ہم جس کپڑے کو بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ اگر زمین ناپاک ہے اور کپڑا ہمارا اچھا خاصا موٹا ہے کہ کپڑا بچھانے کے بعد ناپاکی اس کپڑے کے اوپر نہیں دکھتی ہے، کپڑا بچھانے کے بعد زمین ناپاک ہے، ہم نے اس کے اوپر پاک کپڑا بچھا دیا، تو جس کپڑے پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ جگہ کا پاک ہونے سے مطلب یہ ہے۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا، سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے اور چہرہ، ہتھیلی اور پیر کے علاوہ پوری باڈی بال کے ساتھ عورتوں کا سطر ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کا وقت ہو یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلہ رخ ہونا چاہیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ نمبر 7 نیت کرنا، کون سی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ نیت بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں۔ شرطوں کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی اسٹارٹنگ جب ہوگی جب یہ 7 چیزیں آپ کی صحیح ہوں گی اور کمپلیٹ ہوں گی۔ نماز کے اندر انٹر آپ جب ہو سکتے ہیں یا ہو سکتی ہیں ہماری بہنیں جب یہ 7 شرطیں کمپلیٹ ہوں گی۔ یہ ہوتا ہے مطلب شرطوں کا، یعنی باہر کی جو چیزیں ہیں نماز سے، ابھی نماز کے اندر آپ انٹر نہیں ہوئے لیکن انٹر ہونے کے لیے یہ 7 چیزیں ضروری ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے نماز کی شرطیں۔ اور جو نماز کے اندر ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے نماز کے فرض۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نماز کے اندر 6 فرض ہوتے ہیں۔ جب یہ 7 چیزیں آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تو اب 6 فرض، جب نماز میں آپ کی انٹری ہو جائے گی تو 6 فرض ہوتے ہیں نماز کے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نماز کے اندر 6 فرض ہوتے ہیں، یہ ہو سکے تو آپ اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیں۔ نماز کے 6 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ جو ہم فرسٹ ٹائم بولتے ہیں نا اللہ اکبر، تو یہ جو اللہ اکبر بول رہے ہیں ہم یہ فرض ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہنا۔ اگر کسی نے اللہ اکبر نہیں بولا، بس یوں ہی ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لیے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہونا۔ فرض نماز میں کھڑے ہونا یہ فرض ہے۔ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر، مغرب، عشاء، تو فرض جو نمازیں ہیں اس میں کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے پھر بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، مجبوری۔ نمبر 3 قرات کرنا، یعنی قرآن کی 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت کا پڑھنا، یہ فرض ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی نماز کے آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا اتنی دیر جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کہلاتے ہیں نماز کے فرض، نماز کے 6 فرض۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ اگر ایک فرض بھی آپ کا مس ہو گیا تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی اور پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ مطلب ہوتا ہے نماز کے فرضوں کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو نماز کی شرطیں بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ شرط نماز سے باہر کی چیزیں اور فرض نماز کے اندر کی چیزیں۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ 7 چیزیں آپ کی کمپلیٹ نہ ہوں، اور فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز میں انٹر ہو گئے، یہ 6 چیزیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی یا ایک بھی چیز مس ہو گئی تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ رکوع کرنا نماز میں بھول گئے، اور جب آپ نماز میں رکوع کرنا اگر بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز ختم ہو گئی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ یا اسی طرح سے آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، آپ نے ہاتھ تو اٹھا کے نیت تو باندھ دی لیکن اللہ اکبر نہیں کہا، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں، ختم ہو گئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے سجدے نہیں کیے کسی نے نماز میں تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ مطلب ہوتا ہے فرض کا۔ اب آتے ہیں نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ تو نماز کے واجبات جو ہیں وہ 14 ہیں۔ آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ نماز کے واجبات 14 ہیں، اور واجبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شرط اور فرض میں ڈفرینس یہ ہے کہ شرط چھوٹیں گے تو نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو اسٹارٹ ہو جائے گی لیکن اگر ایک فرض بھی مس ہو گیا تو نماز ختم، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور واجبات نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے جو 14 واجبات ہیں اس میں سے ایک واجب بھی اگر مس ہو گیا تو کوئی دقت نہیں، آپ سجدہ سہو کریں اور اس کے بعد نماز کمپلیٹ کر لیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے نماز کے واجبات کا۔ نماز کے واجبات 14 ہیں، اس کو آپ ڈائری پر نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے یعنی قرآن شریف پڑھنے کے لیے مقرر کرنا۔ شروع کی پہلی 2 رکعت، 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی ہے، تو شروع کی 2 رکعت میں قرآن شریف پڑھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ سنت پڑھ رہے ہیں، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا ہم بھول جائیں کسی بھی رکعت میں، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، یہ یاد رکھیے گا، فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اور نماز، جتنی بھی طرح کے نفل ہم پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہم بھول جائیں تو ہمیں آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا ہے اور نماز ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا۔ چھوٹی صورت ہے تو 3 آیتیں ہونی چاہیے، اور بڑی آپ آیت اگر کوئی ملا رہے ہیں تو 1 آیت ہونی چاہیے۔ چھوٹی آیتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نماز میں تو چھوٹی چھوٹی آیتیں 3 ہونا چاہیے کم سے کم، اور بڑی آیت اگر آپ کو کوئی یاد ہے تو 1 آیت بڑی بھی چل جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیں، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، 4 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو جو فرض نماز ہے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ تیسری رکعت میں فرض نماز کی ہے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملا پائے تو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا۔ اور سنتوں میں، نفلوں میں اور وطر پڑھ رہے ہیں آپ، باقی جتنی بھی نمازیں فرض نمازوں کے علاوہ، سنت، نفل، وطر، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت بلکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ سورت ملانا بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملانا یہ بھی واجب ہے۔ اگر بائی چانس کسی نے پہلے سورت پڑھ دی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ دی تو پھر نماز میں سجدہ سہو کریں گے اور سجدہ سہو کر کے نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا۔ دیکھیں ترتیب کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں تو پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ترتیب، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اب اگر کوئی کسی سے غلطی سے الٹا ہو جائے، وہ ڈائریکٹ رکوع سجدے میں چلا جائے، رکوع میں نہ جائے، تو پھر سجدہ سہو کریں گے اور سجدہ سہو کر کے نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، یعنی طریقے سے نماز پڑھنا اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا۔ قوما کہتے ہیں کہ جب ہم رکوع کرنے کے بعد جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں نا، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے قوما کرنا۔
قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونا، یہ کہا جاتا ہے قوما کرنا۔ یہ ساری چیزیں نماز کی کتابوں میں آپ کو لکھی تو ملیں گی، لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے ہوں گے کہ یار یہ مطلب کیا ہے۔ اسی لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر چیز کتابوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہی چیز میں آپ کی انشاءاللہ کلیئر کراتا رہوں گا آئندہ جب تک اللہ نے زندگی بخشی ہے۔ تو قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونا اطمینان سے۔ ایک بندہ ہے جو رکوع میں گیا، رکوع سے جانے کے بعد اس نے قوما نہیں کیا، یعنی سیدھی طرح سے کھڑا نہیں ہوا، جلدی سے سجدے میں چلا گیا، تو پھر یہ واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بغیر سجدہ سہو کے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 7 جلسہ۔ جلسہ کہتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں وہ کہا جاتا ہے جلسہ۔ تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا صحیح سے اس کو کہا جاتا ہے جلسہ، پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، وہ ایک سجدہ کرتا ہے، پھر جلدی سے بیٹھ بھی نہیں پاتا صحیح سے، پھر دوسرا سجدہ کر دیتا ہے، تو پھر واجب ہے، یہ غلط ہے، نماز سجدہ سہو کے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ تو نمبر 7 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا اطمینان سے۔ نمبر 8 تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان سے نماز پڑھنا، رکوع اور سجدہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں رکوع اور سجدے کو اچھی طرح ادا کرنا، کم سے کم اتنی بار کہ جس میں 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ سکیں۔ اب بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے جو جلدی سے سجدے میں جاتے ہیں اور ایک مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر جلدی سجدہ کر لیتے ہیں، تو یہ تعدیل ارکان کے خلاف کہلائے گا، اور یہ واجب ہے تعدیل ارکان۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے سجدے رکوع کرتا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 9 قاعدہ اولیٰ۔ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ آپ سمجھ لیں، 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ اولیٰ، اور جس تحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور ربنا آتنا پڑھتے ہیں پھر سلام پھیر دیتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی آخری رکعت میں جو تحیات پڑھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ تو قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ 2 رکعت والی نماز 3 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا تحیات میں، اور اسی طرح سے 4 رکعت والی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، اور اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ اتحیات میں نہیں بیٹھتے ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو 3 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد ذہن میں آتا ہے یار میں نے اتحیات تو پڑھی نہیں، دوسری رکعت میں بیٹھا تو نہیں، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آخری رکعت میں آپ سجدہ سہو کریں اور پھر نماز کمپلیٹ کر لیں۔ قاعدہ اولیٰ یعنی 3 رکعت اور 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، 2 رکعت کے بعد جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھتے ہیں، اگر اتحیات غلطی سے ہم پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو کر کے نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11 امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا، اور ظہر اور عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ امام صاحب آپ نے دیکھا ہوگا فجر میں زور سے قرات کرتے ہیں، مغرب میں زور سے کرتے ہیں، عشاء میں زور سے کرتے ہیں، عید کی نماز میں زور سے قرات کرتے ہیں، اسی طرح سے رمضان میں وطر میں زور سے قرات کرتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اگر امام صاحب نے نماز پڑھائی اور فجر کی نماز زور سے قرات کی جاتی ہے لیکن وہ آہستہ انہوں نے پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو کر کے نماز کمپلیٹ کر لی جائے گی۔ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر ہم لوگ سلام پھیرتے، اگر کوئی سلام کے ذریعے سلام پھیر کر نماز ختم نہ کرے ویسے ہی اٹھ جائے تو پھر نماز واجب الاعادہ رہے گی، واجب چھوٹنے کی وجہ سے۔ نمبر 13 نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا اور قنوت پڑھنا۔ نماز وطر کے لیے جب ہم تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تو اس میں تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے۔ اگر کوئی بھولے سے اللہ اکبر نہیں کہتا ہے یا ویسے ہی دعائے قنوت پڑھ لیتا ہے تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کمپلیٹ کر لی جائے گی۔ نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیر کہنا ہے۔ عید کی جو نماز ہوتی ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں جو 6 تکبیریں زائد کی جاتی ہیں وہ بھی کہنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کر کے نماز کمپلیٹ کر لی جاتی ہے۔ تو یہ ہیں نماز کے
نماز کی 7 شرطیں، نماز کے 6 فرض اور نماز کے 14 واجبات۔ شرط چھوٹے گی تو نماز کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے آپ، اور فرض چھوٹے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، جو 14 واجبات ہیں نماز کے، تو نماز کے واجب چھوٹ جانے کی صورت میں نماز کے آخر میں سجدہ صاف کر کے نماز کمپلیٹ کر لی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ صاف کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سجدہ صاف کرنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں التحیات پڑھی جائے گی، اور التحیات پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد بیٹھا جائے گا، پھر التحیات، درود شریف، ربنا آتنا پڑھ کے نارمل سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ ہے سجدہ صاف کرنے کا طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔